آپ نے کبھی غور کیوں نہیں کیا کہ اگر ہم اپنی بچی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل دیتے ہیں تو اس اینڈرائڈ موبائل کا استعمال وہ کیسے کرتی ہے، ان کا ریچارج کہاں سے آتا ہے، ان کے پاس سم کتنے ہیں، وہ کتنے دنوں تک اور کتنے گھنٹے وہ آن لائن رہتی ہے، کالج جاتی ہیں تو اتنے لیٹ سے کیوں آتی ہے۔ ادھر ایک فوٹو دیکھ رہے ہوں گے جس میں ایک لڑکا اور لڑکی ہے، لڑکی کا نام سونی پروین ہے اور لڑکے کا نام روشن رائے ہے، جو ضلع کشی نگر کے رہنے والے ہیں، یو پی کے ضلع کشی نگر کے رہنے والے ہیں۔ دونوں کی ملاقاتیں سوشل میڈیا پر ہوتی ہے، چند دن بات ہونے کے بعد جسمانی تعلقات بنائے جاتے ہیں۔ تقریباً سال بھر تک یہ دونوں آپس میں ملاقاتیں کرتے رہے، سال بھر تک ان کا ریلیشن شپ چلتا رہا۔ اسی درمیان لڑکے نے لڑکی سے کنارہ کشی کرنے کی کوشش کی، لڑکی نے مقدمہ دائر کیا اور ضلع کشی نگر کے ایس پی صاحب نے ان دونوں کی شادی کروا دی۔ یہ شادی 25 نومبر کو ہوتی ہے اور ٹھیک اسی 2 مہینے کے بعد یعنی کہ 25 جنوری 2023 کو لڑکی کی لاش روشن رائے کے کمرے میں ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہونا کیا تھا، جب پولیس نے تفتیش کیا تو روشن رائے جو لڑکا تھا، جو غیر مسلم تھا، وہ فرار ہو جاتا ہے اور ابھی تک اس کی تلاش پولیس کر رہی ہے۔ یہ واقعہ اور یہ خبر گودی میڈیا آپ کو نہیں بتائے گی، کیونکہ اگر یہی کام ایک مسلمان کیا ہوتا تو گودی میڈیا چیخ کر یہ بتاتی کہ آج ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم لڑکی کے ساتھ یہ لو جہاد کر کے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لیکن یہ واقعہ مسلم لڑکی کے ساتھ ہوا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے کانوں میں یہ بات ہر دن پہنچتی ہے کہ آج کسی مسلم لڑکی نے ایک غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کر لیا۔ ہر دن یہ خبر پہنچتی ہے کہ کالج میں پڑھنے والی ایک بے حیا لڑکی نے کسی بھنگی کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کیا نہیں ہے، بلکہ ایک رپورٹ یعنی کہ ٹائمز آف انڈیا کے سروے کے مطابق تقریباً 3 سالوں میں 40,000 سے زائد مسلم لڑکیوں نے غیر مسلموں سے نکاح کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کہاں سوئے ہیں؟ آج اگر ایک حادثہ اگر ہو جاتا ہے، ایک غیر مسلم لڑکی اگر کسی مسلمان لڑکے سے شادی کر لیتی ہے، پورے ہندوستان کے ہندو خطرے میں آ جاتے ہیں کہ یہ لو جہاد ہو رہا ہے۔ لیکن اگر وہی مسلم لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ ان کے تو گھر واپسی ہو رہے ہیں۔ آج ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں کہ 3 سالوں میں 40,000 سے زائد ہماری مسلم بچیاں غیروں کے یہاں بہو بن کر کے داخل ہوئی جاتے ہیں۔ وہ انسٹا، فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے لوگوں سے رابطے کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ہماری بچی تو باہر نہیں جاتی ہے، آخر ان کے رابطے کیسے ہوں گے؟ لیکن وہ 4 دیواری اور کمرے میں بیٹھ کر کے لوگوں سے چیٹنگ کرتی ہے، باتیں کرتی ہے۔ آخر میں جب اس کی محبت پروان چڑھتی ہے اور اس کی محبت غالب ہوتی ہے تو انہی غیر مسلم بھنگیوں کے ساتھ وہ بھاگ کر کے آپ کی عزت کو تار کرتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیوں نہیں کیا کہ اگر ہم اپنی بچی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل دیتے ہیں تو اس اینڈرائڈ موبائل کا استعمال وہ کیسے کرتی ہے، ان کا ریچارج کہاں سے آتا ہے، ان کے پاس سم کتنے ہیں، وہ کتنے دنوں تک اور کتنے گھنٹے وہ آن لائن رہتی ہے، کالج جاتی ہیں تو اتنے لیٹ سے کیوں آتی ہے، کوچنگ جاتی ہیں تو اتنے دیر سے کیوں آتی ہے، اس کی خبر آپ نے کبھی نہیں کرنی ہے۔ بس یہ ہے کہ اپنی بچیوں پہ بھروسہ کر کے، اور آج عالم یہ ہے کہ لوگ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی شروعات کہاں ہوتی ہے؟ اس کی شروعات ہوتی ہے کہ جب ہماری بچیاں یا ہماری بہنیں جب چھوٹی ہوتی ہے تو ہم اسکول اور کالج میں اس کا ایڈمیشن کرا دیتے ہیں۔ بعد میں یوں ہوتا ہے کہ اس کا کلاس میٹ کوئی مسلمان نہیں بلکہ رام دیال، گوپال اور دنیش، یہی نام کر کے، ہندو نام کر کے اس کے دوست بنتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کر کے کوچنگ کے نام پر اور نوٹس کے نام پر ایک گروپ بنائے جاتے ہیں، واٹس ایپ گروپ بنائے جاتے ہیں، اس میں نمبر لیا جاتا ہے۔ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، آپس میں رابطے ہوتے ہیں، نوٹس کے بہانے، کوسچن آنسر کے بہانے، اور پھر آپس میں باتیں ہوتی ہے، دونوں کی محبت ہو جاتی ہے، اور پھر وہی اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام کر کے وہ 4 دیواری سے باہر جا کر کے اسی بھنگی اور اسی غیر مسلم کے ساتھ وہ نکاح کر لیتی ہے۔ اگر ہم اس کے خلاف بیدار نہیں ہوئے، آج بھی اگر ہم اس کے خلاف کوئی لاہیا عمل تیار نہیں کیے تو یاد رکھیں کہ ہماری آنے والی نسلیں دھیرے دھیرے کر کے ہندوؤں کے گھروں میں ہماری بہن اور بیٹیاں چلی جائیں گی۔ 2017 میں RSS تنظیم نے ایک اعلان کیا تھا اور ایک میٹنگ کی تھی۔ اس کا ہدف یہ تھا کہ اس میٹنگ میں 2017 میں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم 6 مہینے میں
2100 मुस्लिम बेटियों को, मुस्लिम लड़कियों को बहू बना करके अपने घर में लाएंगे। 2017 में ऐलान किया था, लेकिन ठीक उसी के 3 साल के बाद उसकी मेहनतों की काविश इस तरीके से परवान चढ़ी कि ठीक उसी के 3 सालों के बाद, 3 साल नहीं बल्कि और भी साल जोड़ लीजिए, 3 सालों के बाद 40,000 से ज्यादा मुस्लिम खवातीन और मुस्लिम लड़कियों ने इस्लाम के दामन को चाक करते हुए गैर मुस्लिमों के बिस्तर पर चली गई। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन आज हमारा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई हमारा कॉलेज नहीं है जहां पे हमारी बच्चियां मुकम्मल तालीम को हासिल कर सकती है बगैर मर्दों औरत के इख्तिलात के। इसलिए कि जाहिर सी बात है कि हम गैरों के स्कूल में भेजते हैं तो गैर मुस्लिम भी उसी क्लास में पढ़ते हैं, मुस्लिम बच्चियां भी उसी क्लास में पढ़ती हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर आगे होने वाला क्या था वो आप खुद समझ सकते हैं। इसीलिए आज अगर अपनी बेटियों को आप अगर एंड्रॉयड मोबाइल देते हैं तो उन पे कई नज़र रखें कि आपकी बेटियां कितने घंटे ऑनलाइन रहती है, उनका रिचार्ज कहाँ से आता है, उनके पास सिम कितने हैं, उनके मोबाइल में किन किन लोगों का नंबर है, ये ज़रूर ख्याल करें। अगर आप इन बातों का ख्याल नहीं करेंगे तो आप भी तैयार रहें कि चंद ही दिनों में और चंद ही महीनों में या चंद सालों में आपकी भी बेटियां किसी गैर मुस्लिम के यहाँ, किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग करके आपकी पगड़ियां उतार